तर्जुमानुल कुरान सैयद अल मौदूदी सूरह तौबा आयात 29 ता 35। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं लाते। तफसीर: अगरचे अहले किताब खुदा और आखिरत पर ईमान रखने का मुद्दई हैं, लेकिन फिर वाक़ई ना वो खुदा पर ईमान रखते हैं ना आखिरत पर। खुदा पर ईमान रखने के माना ये नहीं है कि आदमी बस इस बात को मान ले कि खुदा है, बल्कि इसके माना ये हैं कि आदमी खुदा को इलाह वाहिद और रब वाहिद तस्लीम करे और उसकी ज़ात, उसकी सिफ़ात और उसके हुकूक और उसके इख्तियारात में ना खुद शरीक बने ना किसी और को शरीक ठहराए। लेकिन नसारा और यहूद दोनों इस जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, जैसा कि बाद वाली आयात में बतसरीह बयान किया गया है। इसलिए उनका खुदा को मानना बेमाना है और इसे हरगिज़ ईमान बिल्लाह नहीं कहा जा सकता। इसी तरह आखिरत को मानने के माना सिर्फ यही नहीं कि आदमी ये बात मान ले कि हम मरने के बाद फिर उठाए जाएंगे, बल्कि इसके साथ ये भी मानना ज़रूरी है कि वहाँ कोई सही सिफारिश, कोई फ़िदिया और किसी बुज़ुर्ग से मुंतसिब होना काम ना आएगा और ना कोई किसी का कफ़ारा बन सकेगा। खुदा की अदालत में बेलाग इंसाफ होगा और आदमी के ईमान व अमल के सिवा किसी चीज़ का लिहाज ना किया जाएगा। इस अकीदे के बग़ैर आखिरत को मानना ला हासिल है, लेकिन यहूद व नसारा ने इसी पहलू से अपने अकीदे को ख़राब कर लिया, लिहाजा उनका ईमान बिल आखिरत भी मुसल्लम नहीं है। वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है उसे हराम नहीं करते। तफसीर: यानी उस शरीयत को अपना कानून ज़िंदगी नहीं बनाते जो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से नाजिल की है। वला यदीनून दीनल हक़्क़ मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़्या अन यदिन व हुम साग़िरून, और दीन हक़ को अपना दीन नहीं बनाते। उनसे लड़ो यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जिज़्या दें और छोटे बनकर रहें। तफसीर: यानी लड़ाई की गायत ये नहीं है कि वो ईमान ले आएं और दीन हक़ के पैरों बन जाएं, बल्कि इसकी गायत ये है कि उनकी खुद मुख्तारी और बालादस्ती ख़त्म हो जाए। वो ज़मीन में हाकिम और साहिब अमर बनकर ना रहें, बल्कि ज़मीन के निज़ाम ज़िंदगी की बागें और फरमारवाई और अमामत के इख्तियारात मुत्तबईन दीन हक़ के हाथों में हों और वो उनके मातहत और ताबे और मुती बनकर रहें। जिज़िया बदल है उस अमान और उस हिफाजत का जो ज़िम्मियों को इस्लामी हुकूमत में अता की जाएगी। नीज़ वो अलामत है इस अमर की कि ये लोग ताबे अमर बनते हैं या नहीं। हाथ से जिज़िया देने का मफ़हूम सीधी तरह मुतियाना शान के साथ जिज़िया अदा करना है, और छोटे बन के रहने का मतलब ये है कि ज़मीन में बड़े वो ना हों, बल्कि वो अहले ईमान बड़े हों जो खिलाफत इलाही का फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हों। इब्तिदान हुक्म यहूद व नसारा के मुताल्लिक़ दिया गया, लेकिन आगे चलकर ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजूस से जिज़िया लेकर उन्हें ज़िम्मी बनाना और उसके बाद सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने बिल इत्तफ़ाक़ बैरून अरब की तमाम कौमों पर इस हुक्म को आम कर दिया। ये जिज़िया वो चीज़ है जिसके लिए बड़ी बड़ी माज़रतें 19वीं सदी ईस्वी के दौरे ज़ल्लत में मुसलमानों की तरफ से पेश की गई हैं, और उस दौर की यादगार कुछ लोग अब भी मौजूद हैं जो सफाई देने में लगे हुए हैं। लेकिन खुदा का दीन इससे बहुत बालातर है कि उसे खुदा के बाग़ियों के सामने माज़रत पेश करने की कोई हाजत हो। सीधी और साफ बात यह है कि जो लोग खुदा के दीन को इख्तियार नहीं करते और अपनी या दूसरों की निकाली हुई गलत राहों पर चलते हैं, वो हद से हद बस इतनी ही आज़ादी के मुस्तहिक हैं कि खुद जो गलती करना चाहते हैं करें, लेकिन उन्हें इसका कतन कोई हक़ नहीं है कि खुदा की ज़मीन पर किसी जगह भी इक़्तिदार व फरमारवाई की बागें उनके हाथों में हों और वो इंसानों की इज्तमाई ज़िंदगी का निज़ाम अपनी गुमराहियों के मुताबिक कायम करें और चलाएं। ये चीज़ जहाँ कहीं उनको हासिल होगी,
فساد رونما ہوگا اور اہل ایمان کا فرض ہوگا کہ ان کو اس سے بے دخل کرنے اور انہیں نظام صالح کا مطیع بنانے کی کوشش کریں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ جزیہ آخر کس چیز کی قیمت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس آزادی کی قیمت ہے جو انہیں اسلامی اقتدار کے تحت اپنی گمراہیوں پر قائم رہنے کے لیے دی جاتی ہیں، اور اس قیمت کو اس صالح نظام حکومت کے نظم و نسق پر صرف ہونا چاہیے جو انہیں اس آزادی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جزیہ ادا کرتے وقت ہر سال ذمیوں میں یہ احساس تازہ ہوتا رہے کہ خدا کی راہ میں زکوٰۃ دینے کے شرف سے محرومی اور اس کے بجائے گمراہیوں پر قائم رہنے کی قیمت ادا کرنا کتنی بڑی بدقسمتی ہے جس میں وہ مبتلا ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تفسیر: عزیر سے مراد عزرا ہیں جن کو یہودی اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں۔ ان کا زمانہ 450 قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو دور ابتلا بنی اسرائیل پر آیا، اس میں نہ صرف یہ کہ تورات دنیا سے گم ہو گئی تھی، بلکہ بابل کی اسیری نے اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت، اپنی روایات اور اپنی قومی زبان عبرانی تک سے ناآشنا کر دیا۔ آخر کار انہی عزیر یا عزرا نے بائبل کے پرانے عہد نامے کو مرتب کیا اور شریعت کی تجدید کی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں، اور یہ تعظیم اس حد تک بڑھ گئی کہ بعض یہودی گروہوں نے ان کو ابن اللہ تک بنا دیا۔ یہاں قرآن مجید کے ارشاد کا مقصود یہ نہیں کہ تمام یہودیوں نے بالاتفاق عزرا کو خدا کا بیٹا بنایا، بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ خدا کے متعلق یہودیوں کے اعتقادات میں جو خرابی رونما ہوئی وہ اس حد تک ترقی کر گئی کہ عزرا کو خدا کا بیٹا قرار دینے والے بھی ان میں پیدا ہوئے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ تفسیر: یعنی مصر، یونان، روم، ایران اور دوسرے ممالک میں جو قومیں پہلے گمراہ ہو چکی تھیں، ان کے فلسفوں اور اوہام و تخیلات سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے بھی ویسے ہی گمراہانہ عقیدے ایجاد کر لیے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ تفسیر: حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مشرف بالاسلام ہوئے تو انہوں نے من جملہ اور سوالات کے ایک یہ سوال بھی کیا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنا لینے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو، اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ضرور ہم کرتے ہیں۔ فرمایا، بس یہی ان کو خدا بنا لینا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز و ناجائز کی مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خدائی کے مقام پر بذوم خود متمکن ہوتے ہیں، اور جو ان کے اس حق شریعت سازی کو تسلیم کرتے ہیں وہ انہیں خدا بناتے ہیں۔ یہ دونوں الزام، یعنی کسی کو خدا کا بیٹا قرار دینا اور کسی کو شریعت سازی کا حق دے دینا، اس بات کے ثبوت میں پیش کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ خدا کی ہستی کو چاہے یہ مانتے ہوں، مگر ان کا تصور خدائی اس قدر غلط ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا خدا کو ماننا نہ ماننے کے برابر ہو گیا۔ والمسیح ابن مریم، اور اسی طرح مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھی۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ
ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ لا الہ الا ہو، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ تفسیر: متن میں الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہم نے جنس دین کیا ہے۔ دین کا لفظ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں عربی زبان میں اس نظام زندگی یا طریق زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو سند اور مطاع تسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے۔ پس بعثت رسول کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے لایا ہے اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے۔ دوسرے الفاظ میں رسول کی بعثت کبھی اس غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی لے کر وہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب بن کر اور اس کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں میں سمٹ کر رہے، بلکہ وہ بادشاہ ارض و سما کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمٹ کر رہنا چاہیے، جیسا کہ جزیہ ادا کرنے کی صورت میں ذمیوں کا نظام زندگی رہتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تفسیر: یعنی ظالم صرف یہی ستم نہیں کرتے کہ فتوے بیچتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، نذرانے لوٹتے ہیں، ایسے مذہبی ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے ہیں جن سے لوگ اپنی نجات ان سے خریدیں اور ان کا مرنا جینا اور شادی و غم کچھ بھی ان کو کھلائے بغیر نہ ہو سکے، اور وہ اپنی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کا ٹھیکیدار ان کو سمجھ لیں۔ بلکہ مزید برآں اپنی انہی اغراض کی خاطر یہ حضرات خلق خدا کو گمراہیوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں، اور جب کبھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لیے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے یہی اپنی عالمانہ فریب کاریوں اور مکاریوں کے حربے لے کر اس کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ فذوقوا بما کنتم تکنزون، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔